السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ سورۃ اعراف ہماری جاری ہے۔ 53 یعنی 53 آیات ہو گئی ہیں، 54 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ اللہ دی وہی ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر قائم ہو گیا، علی العرش، عرش پر، یغشی اللیل النہار، ڈانپ لیتی ہے رات دن کو، یطلبہ، وہ تلاش کرتے اس کو، حثیثا، دوڑتے ہوئے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، مطیع ہیں، بامری، اس کے حکم کے، الا لہ الخلق، خبردار ہو جاؤ، اسی کے لیے پیدائش ہے، والامر، اور حکم ہے، تبارک اللہ، برکت والے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو رب ہے جہان والوں کا، ادعوا ربکم، بلاؤ اپنے رب کو، پکارو، لکھنے زیادہ اچھا، پکارو اپنے رب کو، تضرعاً، گر گرا کر، وخفی، اور آہستہ آواز سے، انہ، بے شک وہ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، اور لا تفسدوا، نہ تم فساد پھیلاؤ، پھر لرزی زمین میں، بعد اصلاحہ، بعد اس کی اصلاح کے، وادعوہ، اور پکارو اس کو، خوفا و طمعا، خوف اور امید سے، دعا کرو بھی آ سکتے اور پکارو بھی۔ ان رحمت اللہ، بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی، قریب من المحسنین، قریب ہے نیکی کرنے والوں کے، وہو الذی، اور وہی ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشراً، خوشخبری والی، بین یدیہ، پہلے رحمتی، اپنی رحمت سے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا قلت، جب وہ اٹھا لاتی ہیں،
صحابن سکالن بادل باری سکناؤ ہم چلاتے ہیں اس کو بلدن میت شہر مردہ کی طرف فانزلنا بھی الماء بس ہم نے اتارا اس کے ساتھ پانی فخرجنا پس ہم نے نکالے بھی اس کے ساتھ من کل ثمرات ہر طرح کے پھل کذالک اسی طرح نخرج الموتى ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو والبلد الطیب اور شہر پاکیزہ یخرج نکالتا ہے نباتہ اپنی نباتات بإذن ربہ حکم سے اپنے رب کے والذی اور وہ جو خبث نکمہ ہے ناپاک لکھ لے وہ جو ناپاک ہے لا یخرج نہیں وہ نکالتا الا نقیدہ مگر نکمی کذالک اسی طرح نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات احکام لقوم یشکرون اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے اب پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے یعنی جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ان کے بارے میں آ گیا کہ وہ نقصان میں رہیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لوٹا دے ہمارے سفارشی تو آج کام نہیں آ رہے تھے ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم اپنے عمل بدل لیں کہا اللہ تعالیٰ نے وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان زمین کو بنایا 6 دنوں میں پھر عرش پر قائم ہو گیا اور ڈانپ لیتے ہیں رات دن کو پھر دن اس کو دوڑتا ہوا تلاش کرتا ہے یعنی آگے پیچھے آتے جاتے ہیں دن رات سورج چاند ستارے سب اس کے حکم سے متی ہیں ساری چیزیں اسی کی پیدائش ہیں حکم بھی اسی کا چلتا ہے پچھلے آیت کے آخر میں پڑھا اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور اتنی زمینیں اور ان کے درمیان اپنے حکم اتارتا ہے تو وہی بات یہاں بتائی گئی کہ ساری پیدائش اسی کے ہاتھ ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے برکت والے رب جو جہان والوں کا ہے پکارو اپنے رب کو گرگرا کر اور آہستہ آواز سے دوسرا اس کا مطلب چھپ کر بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ یہاں پہ آہستہ آواز سے آئے گا بے شک وہ نہیں زیادتی پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو یعنی نہ بہت اونچا بولو نہ بہت آہستہ بولو اتنی آواز ہو کہ تمہیں خود بھی اس کی آواز آئے اور گرگرا کر عاجزی ہونی چاہیے جب اللہ سے مانگو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ بعد اس کی اصلاح کے یعنی جب اللہ نے حکم دے دیا تمہارا کہ اس طرح اپنے عمل کرو کہ اصلاح رہے زمین میں فتنہ فساد نہ ہو تو اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارو بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے وہی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری والی اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں تو ہم اکثر عام انسان بھی ایک تو ماہر موسمی آتے ہیں نا عام انسان بھی اندازہ لگاتا ہے کہ ہوا ایسے لگتا ہے کہ بارش آئے گی ابھی یا پھر آندھی آنی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے حتیٰ کہ جب باری بادل اٹھا لیتی ہے تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں پھر ہم پانی نازل کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہر طرح کا پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو یعنی ہم نے تمہیں مثال دے کے بتا دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی نکالے گا کیونکہ وہ کہتے تھے نا ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے نہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے تو اللہ تعالیٰ نے مثال بہت جگہ پہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے ساتھ مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بنجر اور مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں فصلیں اگا سکتا ہے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نکالے گا تو میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا پھر اسی میں لوٹائے گا اسی سے نکالے گا جیسے نباتات اگتی ہیں اس طرح تمہیں اللہ نے اگایا ہے
اور شہر پاکیزہ جو ہے وہ اپنے نباتات اپنے رب کے حکم سے اچھا نکال دیتی ہے، یعنی جو زرخیز زمین ہے، پاکیزہ ہے، جو اس کو قبول کرنے والی ہے پانی کو، وہ تو اچھی فصل نکالتی ہے، لیکن جو نکمے یا بنجر ہے وہ نکمی ہی نکالے گا، یعنی جو ہدایت نہیں پاتا وہ اپنے لیے خود ہی نقصان کا باعث بنتا ہے، اور جو ہدایت پا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں کام اس قوم کے لیے جو شکر ادا کرتی ہے۔ اب 28واں پارہ دیکھ لیں۔ سورۃ تحریم ہماری جاری ہے، 6 آیات ہو گئی ہیں، آج ہم نے 7ویں یعنی 7 آیت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا، نہ تم بہانے بناؤ آج، انما تجزون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم تھے کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوح، توبہ سچی لکھ لیں لیکن خیر خواہی والی، سچی لکھ کے توبہ سچی یعنی خیر خواہی والی۔ عسیٰ، امید ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یکفرا، کہ وہ دور کر دے، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، ویدخلکم، اور داخل کرے تم کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے سے، انہار، نہریں، یوم، جس دن، لا یخزی اللہ الذین، نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، نورہم، ان کا نور، یسعیٰ، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے رب ہمارے، اتمم لنا، پورا کر ہمارے لیے، نورنا، ہمارا نور، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، انک، بے شک تو، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کرو کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور سختی کرو ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے،
مثلاً مثال للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا امرأۃ نوح بیوی کی نوح علیہ السلام کی وامرأۃ لوط اور بیوی کی لوط علیہ السلام کی کانتا وہ دونوں تھیں تحت عبدین متحد بریکٹ میں لکھے نکاح میں عبدینی ہمارے دو بندوں کے من عبادنا ہمارے بندوں میں سے صالحین نیک فخاناتاہما بس دونوں نے خیانت کی ان کی فلم یغنیا پس نہ وہ دونوں کام آئے عنہما ان دونوں کے من اللہ تعالیٰ سے شیئن کچھ بھی وقیل ادخلوا النار اور کہا گیا داخل ہو جاؤ دونوں آگ میں ما داخلین ساتھ داخل ہونے والوں کے وضرب اللہ مثلاً اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے امرأۃ فرعون بیوی کی فرعون کی اس قالت جب اس نے کہا رب اے رب رب ابنی اے رب بنا دے لی میرے لیے اندہ کا اپنے پاس بیتن گھر فی الجنتی جنت میں ونجینی اور نجات دے مجھ کو من فرعون و اور عمل ہی اس کے عمل سے ونجینی اور نجات دے مجھ کو من القوم ظالمین قوم ظالم سے مریم اور مریم علیہ السلام بنت عمران بیٹی عمران کی اللہ تھی جس نے آسنت حفاظت کی فرجہ اپنی شرمگاہ کی فنفخنا پس ہم نے پھونک دی فیہ اس میں من روحنا اپنی روح میں سے وصدقت اس نے تصدیق کی بکلمات ربیہا کلام کی اپنے رب کے اور کتبی اور اس کی کتابوں کی فکانت اور وہ تھی من القانتین فرما برداروں میں سے کلام کی یعنی تصدیق کی کلام کی اپنے رب کی کلام بھی آ سکتا ہے صفات بھی بریکٹ میں کے صفات بھی آ سکتا ہے بسم اللہ نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب
بل کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ کافر تم آج بہانے نہ بناؤ، یعنی اس میں بہانے بنائیں گے نا اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس رسول نہیں آئے تھے، عجیب کی باتیں کریں گے تو کہا جائے گا آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کر لو، سچی توبہ۔ نصوحہ ہوتا ہے، خیر خواہی بھی آ جاتا ہے، ہمدردی والی بھی لفظ آتا ہے اس میں، یعنی ایسی توبہ ہو کہ جس سے تم برائیوں سے باز آ جاؤ۔ توبہ کر کے گناہوں کی معافی بھی مانگ لو اور پھر دوبارہ وہ کام نہ کرو، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ امید ہے کہ تمہارا رب پھر تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تم کو ظاہر کرے گا اس سے بغات میں جس کے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی اگر توبہ سچی ہو تو کتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہو نا انسان نے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے بغات میں ظاہر کرنے سے جو نہریں بہتی ہیں، آج اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے اس کے ساتھ۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا رہے ہیں تاکہ اس دن جو حسرت ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی ایسا کر لیتے ہم یہ انجام نہ دیکھتے، تو وہ دنیا میں انسان سمجھ لے۔ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا، وہ کہیں گے اب ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دیں، ہمیں بخش دیں، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں کہ جب وہ آگے جائیں گے نور میں چل رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم انتظار ضرور نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں۔ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اب ہمارے نور سے کچھ نہیں مل سکتا، واپس جاؤ اپنی زندگی کے غور کرو کہ جو تم کرتے تھے اسی کا بدلہ تمہیں آج ملے گا، اور اب پورا کر دیں ہمارے لیے ہمارا نور اور ہمیں بخش دے، بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر و منافقوں سے جہاد کریں۔ مکہ میں تو منع کر دیا گیا تھا نا، اب یہاں لڑائی کا حکم دے دیں، ان پر جہاد کریں، ان پر سختی بھی کریں، یعنی اب ان کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرنا، ان کا ٹھکانہ جہنم میں بریاں لوٹنے کی جگہ۔ اب اللہ نے کافروں کے لیے ذو علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی ہے کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، یعنی نبیوں کے نکاح میں تھیں، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، یعنی نسب، رشتہ، خاندان، رشتہ دار یہ کچھ کام نہیں آنے قیامت کے دن۔ نبی کی بیویوں کے نبی کام نہیں آئے، نبی اپنے باپ کے کام نہیں آیا، نبی اپنے بیٹوں کے کام نہیں آئے، تو اس طرح یہ بیویوں نے خیانت کی تو یہ نبی ان کے کام نہیں آئے، اور ان کا انجام بھی یہی ہوا کہ آگ میں چلے جا داخل ہونے والے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے بچا لے کہ وقنا عذاب النار۔ اور پھر آگے دیکھیں جو کتنی پیاری دعا سکھائی کہ مومنوں کے لیے جو فرعون کی بیوی کی مثال ہے، اتنا وہ اسے تنگ کرتا تھا، مارتا بھی تھا، کنگھی جو خادمہ کرتی تھی اس کو کہتا تھا اس کو تکلیف دینی، ہر طریقے سے، یعنی میخیں گاڑ گاڑ کے بھی تکلیف دیتا تھا، لیکن اس نے صرف یہ کہا کہ رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اس کو بھی برداشت کرتی رہی اور اپنے لیے اللہ سے دعا کی کہ ایک تو کہا جنت میں بنا دے، ایک اپنے پاس بنا دے۔ اسے پتہ چلا ہمسائیگی بھی اچھی ہو، یعنی ہمسائیگی اچھی ہونی چاہیے، یہ مراد ہے، اس لیے کہا کہ گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو کہ وہ کیسا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک شخص نہیں، وہ نہیں تھے، ایک بزرگ تھے، نام مجھے ذہن سے نکل گیا، وہ نے اپنا گھر سیل کرنا تھا تو قیمت پوچھی تو ڈبل قیمت بتائی۔ کہیں آپ قیمت ڈبل کیوں بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو یہ قیمت ہے میری مطلب گھر کی، دوسری ہمسائیگی کی قیمت ہے کہ ہمسایہ چونکہ اچھا ہے اس قیمت دگنی ہے، تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے۔ یعنی یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ فرعون برا ہے یا کچھ بھی ہے، کچھ نہیں، اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے، یعنی عمل سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو میرے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہے اس سے، اور دوسرا یہ وہ جو برائیاں کرتے ہیں اس سے نجات دے دے مجھ کو۔ اور عمران کی بیوی، عمران کی بیٹی جو حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے کس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی صفات کی بھی تصدیق کی، اس کی کتابوں کی، اور وہ ہو گئی فرما برداروں میں سے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، اگر وہ نیکی کی طرف نہیں آئیں گی تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتی، کسی کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اگر نیکی کی طرف آ جائیں تو وہ نہ صرف اپنا بلکہ اگر نیکی ہوگی ان کے اندر تو باپ کو بھی تلقین کر سکتی ہیں، بیٹے کو بھی، بھائی کو بھی، خاوند کو بھی۔ تو اس لحاظ سے وہ زور آور ہے، عورت کے پاس طاقت ہے اس بات کی۔ اب دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی باتیں منا لیتی ہے عورت، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کی باتیں نہ منا سکے، لیکن اپنا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر کوئی نہیں کسی کو بدل سکتا۔
اور کہا جا رہا ہے کہ بس ختم ہی ہو گیا نا. ہاں انہیں اپنی تصدیق کے اپنا اوسا دکھنے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مریم کی مثال کو، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ازواج مطہرات کی مثالیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں، تاکہ انشاءاللہ پھر اللہ کی ہمسائیگی میں ہم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے، ان کے ہاتھوں کوثر سے جام بھی نصیب ہوگا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.